السلام علیکم ناظرین، آپ لیک برتھا کا نظارہ کیجیے اور ساتھ میں ایک کہانی بھی سنیے۔ کہانی ایک بادشاہ کی ہے، جیسے پرانے زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے۔ وہ اپنی نگری کو چھوڑ کر 3 مہینے کے لیے بھکشوں کے پاس چلا گیا، جنگلوں میں، اسی طرح کے جنگلوں میں، پہاڑوں میں وہ گیا تاکہ وہاں پر وزڈم حاصل کر سکے، گیان حاصل کر سکے۔ 3 مہینے بعد وہ واپس آیا گیان حاصل کر کے، تاکہ اپنی نگری کے عوام میں وہ گیان بانٹ سکے۔ نگری کے عوام اس کی غیر موجودگی میں ایک درخت کا پھل کھاتے ہیں۔ وہ جو درخت ہے وہ اس نگری میں 1000 سال میں ایک دفعہ پھل اٹھاتا ہے۔ اس کا ذکر پرانی کتابوں میں تو ہوتا ہے، مگر وہ پرانی کتابیں کہیں لائبریریوں کے اندر، محلوں کے اندر دبی پڑی ہوتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو نگری کے لوگ اس فروٹ کو کھاتے ہیں، اور وہ فروٹ ان کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ فروٹ کھائیں گے تو آپ پاگل ہو جائیں گے، یعنی دیوانے ہو جائیں گے۔ تو نگری کے سارے لوگ، سارا جو اس کا شہر ہے وہ دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے۔ گیان پانے کے بعد بادشاہ واپس آتا ہے اپنی دھرتی میں، اور وہ آ کر اپنا گیان بانٹنے لگتا ہے عوام کے اندر، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ یار یہ درختوں کو نہ کاٹا کرو، یہ بھی خدا کی مخلوق ہیں، ان کو چھوڑ دیا کرو، نہ کاٹا کرو، ان کو سینکڑوں سال لگتے ہیں ان کو بڑھنے میں، جنگلوں کو پیدا ہونے میں، اگنے میں، ان کو نہ کاٹا کرو، جانوروں کو بھی نہ مارا کرو، یہ بھی تمہاری طرح خدا کی مخلوق ہے، تمہارے بھائی ہیں۔ یتیموں کا بھی حق نہ کھایا کرو، بیواؤں کو بھی نہ ستایا کرو، ان کی بھی داد رسی کیا کرو۔ تو اس طرح کا وہ گیان بانٹتا ہے، لیکن چونکہ دھرتی کے لوگوں نے پھل کھایا ہوتا ہے تو وہ اس گیان سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے، بلکہ آہستہ آہستہ ان کو غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بہت زیادہ پاگل اور غصیلے ہو جاتے ہیں بادشاہ کی باتیں سن سن کر۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بادشاہ کے محل پر دھاوا بول دیتے ہیں، آگ پکڑ کر، ٹارچیں پکڑ کر۔ تو دھرتی کے لوگ اسے آ کر کہتے ہیں کہ بھائی تم پاگل ہو، جو لکڑی ہم کاٹتے ہیں اور جو ہمارا ایندھن ہے تم کہتے ہو ہم اس کو نہ جلائیں، جو جانور ہم کھاتے ہیں تم کہتے ہو ہم انہیں نہ ماریں۔ اسی طرح جن بیواؤں کو خدا نے بیوہ کیا، خدا نے ان پر عذاب نازل کیا بیوگی کا، تم کہتے ہو ہم ان کی داد رسی کریں۔ جن کو خدا نے یتیموں کو بے آسرا چھوڑ دیا، غریبوں کو، ناداروں کو، تم کہتے ہو ہم ان کو کھانا کھلائیں۔ تو تم تو بالکل پاگل ہو گئے ہو، یہ جو تم 3 مہینے بھکشوں کے پاس رہ کر آئے ہو اس نے تمہیں بالکل پاگل کر دیا ہے، اور ہم تمہارا تختہ الٹ دیں گے۔ تو بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بادشاہ سر جوڑتا ہے وزیر کے ساتھ، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ان سب نے تو اس درخت کا پھل کھایا ہوا ہے۔ تو وزیر اس کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ بھی اسی درخت کا پھل کھا لیں جس درخت کا پھل نگری کے لوگوں نے کھایا ہے۔ تو آخر میں بادشاہ بھی سوچ بچار کے بعد، اس کو اپنی بادشاہی بھی بچانی ہوتی ہے، اپنے مفادات بھی بچانے ہوتے ہیں، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ہجوم جو دروازے تک پہنچ چکا ہے وہ اس کو جلا ڈالے گا، اس کی بادشاہی چھن جائے گی۔ تو آخر کار وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھی اسی درخت کا جو انسان کو پاگل کر دیتا ہے پھل کھا لیتا ہے۔ تو بادشاہ جب پھل کھا لیتا ہے تو بادشاہ بھی نگری کے لوگوں کی طرح پاگل ہو جاتا ہے، یا اگر آپ نگری کے لوگوں کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، عوام کے پرسپیکٹیو سے، تو وہ سیانہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر بادشاہ بھی انہی کی طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ نگری کے لوگ، شہر کے لوگ خوش باش واپس چلے جاتے ہیں کہ بھائی شکر ہے بادشاہ کے اوپر سے بھکشوں کا جو جادو تھا وہ ختم ہوا، اور بادشاہ کو بھی عقل آئی۔ تو پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں بھی جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی بادشاہ والا حال ہوتا ہے کہ ان کو لوگ جلانے کو آ پہنچتے ہیں، لکڑیاں لے کر، ایندھن لے کر، اور سارے کے سارے جو عوام ہیں ان کو جہل کا، نفرت کا، خود غرضی کا ایسا منتر پڑھایا گیا ہے، ایسا زہر ان کی رگوں رگوں میں سرایت کر گیا ہے کہ اب سچ بولنا بادشاہ کی طرح بہت مشکل ہو گیا۔ اور بادشاہ تو طاقتور تھا، عام لوگوں کے لیے تو اور زیادہ آپ سمجھیں سچ بولنا مشکل ہو گیا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں یہاں آپ کو ویوز بھی دکھاؤں اور یہ حکایت بھی سنا دوں، اور اس سے آپ پاکستان کے حوالے سے کچھ سبق بھی سیکھ سکتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جتنا کسی ملک کے حالات خراب ہوں گے اتنا ہی وہاں کا جو نظام ہے وہ ظلم پر مبنی ہوگا، جھوٹ پر مبنی ہوگا۔ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پاکستان میں جو طاقتور ہیں جن کو میں بدماشیہ کہتا ہوں وہ لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کون کون ہے، کون کون طاقتور ہے، کون کون بدماش ہے۔ تو ظاہر ہے جب حالات اتنے برے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ نظام ظلم اور جھوٹ پر کھڑا ہوگا، تو ظاہر ہے وہ بدماش لوگ اور بدماشیہ لوگ جو ہم پر اقتدار جمائے بیٹھے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے، وہ ظلم کر رہے ہوں گے۔ تو سچ بات یہ ہے،
اب یہ سچ بات کرنے پہ پاکستان میں لوگ مار دھال پہ اتر آتے ہیں، اغوا پہ اتر آتے ہیں، قتل پہ اتر آتے ہیں۔ یہی بھلا ہے کہ پھر بندہ چپ رہے۔ خدا حافظ۔